السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بطش ربک لشدید، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تستمن عینی را، اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کان و ما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دن لہو رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلم امہ میں بہت ساری غلط فہمیوں کے ساتھ اور آدھے ادھورے علم کی وجہ سے جو معاملات اور مسائل پیدا ہو گئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بات ہے کہ اللہ کے بارے میں جو مکمل طور پر صحیح اسلامی عقیدہ اور نظریہ تھا، وہ کہیں نہ کہیں اس میں ہم سے بھول اور چوک ہو رہی ہے۔ جس مسلمان کو دیکھو وہ یہ کہتا نظر آتا ہے کہ مولانا کچھ بھی کرو، اللہ رحیم و کریم ہے، وہ ہمیں بخش دے گا۔ اور جب یہ فکر انسان کے ذہن و دماغ کے اندر بس جاتی ہے کہ کچھ بھی کرو اللہ ہمیں بخش دے گا، وہ بڑا مہربان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور اس کی محبتوں کی، اس کے پیار کی کوئی انتہا نہیں، تو پھر
بچپن سے ایک عقیدہ اور ایک نظریہ ذہن میں پروان چڑھتا ہے کہ وہ بخش دے گا، وہ معاف کر دے گا، کچھ بھی کرو معاف کر دے گا، وہ ہے بخشنے والا، وہ معاف کر دے گا۔ لیکن مجھے حیرت ہے، جب ہم انبیاء کی زندگی پڑھتے ہیں، ہم صحابہ کی زندگی پڑھتے ہیں، ہم اولیاء کی زندگی پڑھتے ہیں، تو ان کی زندگی میں اللہ کی بخشش پر جو نظر ہے اس سے زیادہ نظر ان کی اللہ کی پکڑ پر ہوتی ہے۔ اس لیے کہ قرآن مقدس کے اندر جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مطالعہ کرتے ہیں، مجھے اس سے کوئی انکار نہیں کہ وہ بخشنے والا ہے، بالکل بخشنے والا ہے۔ اگر وہ بخشنے پر آئے تو زمانے کو بخش دے، لیکن جب وہ رحمت والا ہے تو وہ غیرت والا بھی ہے۔ ہم نے اس کی صفت رحیمی پر توجہ دی ہے، صفت رحمت پر توجہ دی ہے، ہم نے اس کی صفت غیرت پر توجہ نہیں دی، اور صفت غیرت پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے مسلم امہ گناہ کی طرف چل پڑی۔ اور یاد رکھیے، جیسے بیماری سے پہلے آدمی جب مرتا ہے عام طور پر تو آثار کے طور پہ، موت کے آثار کے طور پر بیماری ہوتی ہے۔ آپ 90% لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ مرنے سے پہلے بیمار پڑتے ہیں، اور بیماری سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسان مر جائے گا۔ تو جیسے موت سے پہلے بیماری آتی ہے، اسی طریقے سے کفر سے پہلے انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ جیسے بیماری انسان کو موت تک لے جاتی ہے، ویسے گناہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ اگر انسان گناہ کرتے کرتے یہ سوچتا رہے کہ اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا، تو ہم قرآن مقدس کے اندر صفت رحمت تو پڑھتے ہیں، ہم صفت غیرت پر کیوں توجہ نہیں کرتے؟ آج پوری دنیا جو بے چینی کا شکار ہے، آج پوری دنیا جو بے قراری کا شکار ہے، آج پوری دنیا جو مسائل کا شکار ہے، ہم دیکھتے ہیں جب بھی انسان پہ مصیبت آتی ہے، انسان کہتا ہے مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا، مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا، گھر میں برکت نہیں، مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا، بچی کو رشتہ نہیں، مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا، اولاد نہیں ہوتی، مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا، دھندا نہیں ہوتا، مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا۔ میرے عزیز، کسی نے ہم پہ کچھ نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ پر کیا ہے۔ کیا کیا ہے کہ ہم نے گناہ کیا، ہم نے جرائم کیے، ہم نے پاپ کیا، تو اللہ نے اس پہ پکڑ کر کے ہمارے دل کا سکون چھین لیا۔ ہم کہتے ہیں کسی نے کچھ کیا، کسی نے نہیں، ہم نے کیا۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کو ٹھوکر بھی اگر لگتی ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے، مسلمان کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے چبھتا ہے، مسلمان کا اگر چراغ بھی بجھتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے بجھتا ہے۔ مسلمانوں، کیا جادو میں اتنی طاقت آ گئی؟ یقیناً جادو کا ایک اپنا اثر ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ کیا جادو میں اتنی طاقت آ گئی کہ پوری دنیا پر ان کی حکومت ہو گئی؟ کہاں گئی اللہ کی طاقت؟ کہاں گئی وحدہ لا شریک کی طاقت؟ کیا پوری دنیا میں جادو کا زور چل رہا ہے؟ یہ یہودیوں کی فکر ہے، یہ عیسائیوں کی فکر ہے، یہ مشرکین کی فکر ہے، یہ مومن کی فکر نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا ہار کسی کے بھی گلے میں ڈال دینا چاہتے ہیں، ہم اپنا احتساب کرنا نہیں چاہتے، ہم اپنے اعمال کا احتساب کرنا نہیں چاہتے۔ میرے بھائیوں، ہمارے بزرگوں کو جب ٹھوکر لگتی تھی تو وہ انگلیوں کا زخم بعد میں دیکھتے تھے، پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو یقین تھا اگر مجھے ٹھوکر لگی ہے تو میرے کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے لگی ہے۔ وہ اپنی انگلیوں کے زخم کو بعد میں دیکھتے، پہلے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے۔ آج کی اس محفل میں اپنے بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے مسائل کا حل کیا ہے؟ ہمارے مسائل کا حل اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، ہمارے مسائل کا حل رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے، ہمارے مسائل کا حل گناہوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ کے رسول
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں ہجرت کرو، لوگوں ہجرت کرو، لوگوں ہجرت کرو، ہجرت کرو گے تو مالدار ہو جاؤ گے۔ اب ہجرت کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے نکل کر اللہ کے لیے دوسری جگہ جانا۔ اب اسلام میں ہجرت تو ہے نہیں، پھر یہ کون سی ہجرت ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بہترین ہجرت اللہ کو جو پسند ہے وہ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آنا ہے، گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ تو میرے عزیز، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہمارے مسائل کا سب سے بڑا اور سب سے عظیم حل یہ ہے کہ ہم گناہوں کے ماحول کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آئیں۔ پھر دیکھیں ہمارے دل کا سکون، ہمارے گھر میں برکتیں، ہمارے گھر میں نعمتیں، ہماری عزتیں، اللہ ہمیں ساری نعمتیں عطا فرمائے گا۔ یہ جو ہمارے دل و دماغ کے اندر نفسیاتی طور پر ایک بھوت سوار ہے کہ ہمیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، میرے عزیز ہمیں کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم نے اپنا بگاڑا خود کیا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ نے ہم پہ پکڑ کی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بڑے بڑوں کی پکڑ کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر پکڑ کرتا ہے۔ جیسے اس کی رحمت ہے ویسے اس کی غیرت ہے، جیسے اس کی رحمت کا کوئی حساب نہیں ویسے اس کی غیرت کا کوئی حساب نہیں۔ آئیے میں چند باتیں آپ کو بطور مثال پیش کروں تاکہ ہم اندازہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی غیرت والا ہے۔ آپ سوچیں، میں گنہگار، آپ گنہگار، ہماری کوئی حیثیت تو نہیں نا، ہماری کوئی اوقات تو نہیں نا، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں، لیکن آئیے اس کی بات کریں جس کو اللہ نے بنانے سے پہلے، جس کے بنانے کا اعلان کیا۔ اللہ اکبر، دنیا کا پہلا انسان میرے اللہ نے بنایا تو کس شان سے بنایا، کس اہتمام سے بنایا؟ پہلے فرشتوں کی محفل میں اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس کے بعد فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ کعبۃ اللہ شریف کے قریب کی مٹی اٹھا کر کے لاؤ۔ فرشتے مٹی لے کر کے آئے، پھر اپنے دست قدرت سے میرے اللہ نے حضرت آدم کا وجود بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی، کتنی شان کے ساتھ بنایا، کتنی عزت کے ساتھ بنایا، کتنے وقار کے ساتھ بنایا۔ پھر فرشتوں کو ان کے سامنے جھکایا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اللہ کے نزدیک آدم کی عزت کا عالم کیا تھا، اللہ کے نزدیک آدم کے وقار کا عالم کیا تھا کہ سارے فرشتوں کو، اربوں خربوں بے شمار جتنے فرشتے تھے، اللہ نے سب کو آدم کے سامنے جھکا دیا، اور آدم کے سامنے جھکایا، سب نے سجدہ کیا، اور پھر ایک نے نہیں کیا، اس کو شیطان بنا دیا۔ یعنی یہ بھی بتایا کہ جو میرے آدم کا احترام نہیں کرے گا انجام یہ کریں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم سے کہا اب آپ جنت میں رہو۔ جنت میں حضرت آدم نے مطالبہ کیا مولا مجھے بیوی چاہیے، ان کی بائیں پسلی سے اللہ نے ان کی بیوی پیدا کی، حضرت حوا کو۔ اب سوچو، جس کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، جس کو اللہ نے معصوم بنایا، جس کے آگے فرشتوں کو جھکایا، اب آپ اندازہ کریں اس آدم علیہ السلام سے جنت کے اندر ایک لغزش پیغمبرانہ ہوتی ہے، ایک لغزش پیغمبرانہ۔ تھوڑا غور کرنا میری بات پر، میری قوم کے جوانوں میری بات پر غور کرنا۔ مصیبتیں کیوں ہیں، مشکلیں کیوں ہیں، مسائل کیوں ہیں، آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں، چہرے پہ افسردگی کیوں ہے؟ اللہ اکبر، یہ روٹھا روٹھا ماحول کیوں ہے، یہ اجنبی ماحول کیوں ہے، ہر جگہ ہمارے خلاف ماحول کیوں ہے؟ اللہ اکبر، جنت کے اندر آدم جیسی معصوم ہستی سے ایک لغزش پیغمبرانہ ہوتی ہے۔ آدم کو بس اتنا کہا جاتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم تم سب کھانا پینا لیکن یہ شجر کے قریب مت جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا دانہ کھایا، جو بھی تھا وہ کھایا۔ آپ اندازہ فرمائیں اللہ کی غیرت۔ دیکھو جب رحمت کے اظہار پر آتے ہیں تو فرشتوں کو جھکاتے ہیں، جب رحمت کے اظہار پر آتے ہیں تو دست قدرت سے بناتے ہیں، جب رحمت کے اظہار پر آتے ہیں تو اپنا خلیفہ بناتے ہیں، جب رحمت کے اظہار پر آتے ہیں تو اللہ اکبر سب پر برتری دکھاتے ہیں، لیکن جب غیرت کے اظہار پر آتے ہیں اللہ اکبر ایک لغزش پیغمبرانہ ہے۔ جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھایا۔ اب اس پر میں کوئی
کوئی بحث کے دروازے نہیں چھیڑنا چاہتا وہ پھل کیا تھا، میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شجر ممنوعہ سے جو پھل تھا آپ نے کھایا، وہ جو بھی تھا وہ کھایا، اور جب آپ نے وہ کھا لیا تو اللہ نے غیرت کا کیا اظہار کیا، ان کو اور ان کی بیوی سے دونوں سے لباس لے لیا، جو وہ جنت کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ حالانکہ لوگ کہتے ہیں چھین لیا، میں اللہ کے پیغمبر کے لیے اتنی گھٹیا بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر آپ بات سمجھ رہے ہیں تو اتنا آپ سمجھ سکتے ہیں دونوں کا لباس لے لیا۔ لباس لینے کے بعد ایک انسان کے جسم پہ لباس نہ ہو تو کیفیت کیا ہو آپ سمجھ سکتے ہیں؟ حضرت آدم کی بے چینی کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ ایک لغزش پیغمبرانہ پر لباس واپس لیا جاتا ہے، جنت سے میاں بیوی کو باہر کیا جاتا ہے، اور صرف باہر نہیں کیا جاتا، دونوں میں جدائی پیدا کر دی جاتی ہے۔ دیکھیں مشکل پر مشکل، مشکل پر مشکل، ایک تو یہ کہ جنت کی نورانیت سے، جنت کے اجالے سے، جنت کی رانائیوں سے، جنت کے عیش و آرام سے، جنت کی باغ و بہار سے باہر کیا جانا بھی کوئی بہت چھوٹی مصیبت نہ تھی، یہ بہت بڑی مشکل اور مصیبت تھی۔ پھر اس کے بعد دوسری بات لباس کا لے لینا واپس، تیسری بات میاں بیوی میں اتنی جدائی پیدا کرنا کہ آدم علیہ السلام کو ہند کی زمین پہ اتارنا، حضرت حوا کو عرب کی سرزمین پہ اتارنا، دونوں کے درمیان اتنی جدائی پیدا کر دینا۔ اب سوچو وہاں جنت کا اجالا یا دنیا کا اندھیرا، اور اللہ جب آدم علیہ السلام زمین پر آنے لگے آپ کے جسم اس کا لباس لے لیا گیا، آپ نے درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپ لیا، اور جب زمین پر تشریف لائے تو آپ اپنی اسی لغزش پیغمبرانہ کو یاد کر کر کے 300 سال تک کے روتے اور آنسو بہاتے رہے۔ ایک طرف ایک معصوم کی لغزش پیغمبرانہ کو دیکھو، اور دوسری طرف ہماری قوم کے نوجوانوں کا زنا کے اڈوں کو آباد کرنا دیکھو۔ دونوں گناہوں، دونوں چیزوں میں کیا تقابل ہے؟ ایک طرف معصوم کی لغزش پیغمبرانہ، اور دوسری طرف قوم کے جوانوں کا زنا کے اڈوں کو آباد کرنا۔ ایک طرف معصوم کی لغزش پیغمبرانہ، دوسری طرف اس قوم کا شراب کے اڈوں کو آباد کرنا۔ ایک طرف معصوم کی لغزش پیغمبرانہ، ایک طرف میری قوم کا سود کے دھندوں کو رواج دینا، ایک طرف معصوم کی لغزش پیغمبرانہ، ایک طرف میری قوم کا عورتوں کو پاپ کی نظر سے تکنا اور اس کو گناہ بھی نہ سمجھنا، ایک طرف معصوم کی لغزش پیغمبرانہ، اور دوسری طرف چوری کر کے مسلمانوں کا کسی کا مال کو ہڑپ کر جانا اور اس کو گناہ بھی نہ سمجھنا۔ کبھی اندازہ کر سکتے ہو معصوم اگر لغزش پیغمبرانہ کا اظہار کرے جس میں کروڑ ہاں کروڑ اللہ کی حکمتیں ہوں تو جنت سے اس طرح باہر کیا جاتا ہے، اور 300 سال تک کے وہ معصوم آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ کوئی جواب بھی نہیں دیتا۔ کبھی سوچا، کبھی غور کیا، جب معصوموں کے ساتھ غیرت کا یہ عالم ہے تو ہم جیسے مجرموں کے ساتھ غیرت کا عالم کیا ہوگا؟ اور ہم سوچتے ہیں ہم کچھ بھی کریں، ہم کچھ بھی کریں، ہمارے گھروں میں اندھیرا نہیں ہوگا؟ آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ سلوک کر کے، پہلے انسان کے ساتھ اس غیرت کا اظہار کر کے پوری دنیا کے انسانوں کو گویا کہ آگاہ کر دیا گیا، اٹینشن کر دیا گیا۔ جب محبوبوں کے ساتھ ہم ایسی غیرت کرتے ہیں تو تمہاری اوقات اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اگر تم جرائم کرو گے تو تمہارے درمیان بھی میاں بیوی میں جدائی پیدا کر دیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ آخر میری بیوی سے میری جدائی کیوں ہو گئی، طلاق کثرت سے کیوں ہو رہی ہے، میاں بیوی میں نا اتفاقیاں کیوں ہیں، میاں بیوی میں دوریاں کیوں ہیں، باپ بیٹے میں دوریاں کیوں ہیں، گھروں کے اجالے کیوں جا رہے ہیں، گھروں
خوشیاں کیوں رخصت ہو رہی ہے؟ ارے کم سے کم اپنے باپ آدم علیہ السلام کا حال دیکھ لیے ہوتے تو اندازہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر، آدم کسی گنہگار کا نام نہیں، آدم کسی خطا کار کا نام نہیں، آدم معصوم کا نام ہے، آدم اللہ کے پیغمبر کا نام ہے، آدم اللہ کے خلیفہ کا نام ہے، لیکن یہ لغزش پیغمبرانہ ہے جس کی بنیاد پر یہ سلوک کیا جاتا ہے اور ہمیں آگاہ کیا جاتا ہے۔ اب بتاؤ مسلمانوں، اب بھی ہم نہیں سمجھیں گے، اب بھی ہم بیدار نہیں ہوں گے؟ اللہ اکبر، جس قوم کا حال یہ ہو کہ صبح کرتے گناہ کرتے کرتے، رات کرتے گناہ کرتے کرتے، اور اس کے بعد پھر سوچتے ہیں گناہ پہ گناہ کریں گے، پاپ پر پاپ کریں گے، عیاشیوں پہ عیاشیاں کریں گے، اور اس کے بعد ہمارے گھروں میں خوشیاں کھیلے گی، ہمیں اللہ راحتیں دے گا، اللہ ہمیں دولتیں دے گا، اللہ ہم سے نعمت چھینے گا نہیں۔ آپ کہتے ہیں یار کافر لوگ تو بہت کچھ کرتے ہیں، ان کو انعامات پر انعامات ملتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیز، یہ تو بتا، اگر دو بچے کسی کے لڑ رہے ہوں، یا دو بچے کسی کے شراب پی رہے ہوں، یا دو بچے کسی کے زنا کر رہے ہوں، یا دو بچے کسی کے گناہ کر رہے ہوں، ایک کسی غیر کا بچہ اور ایک اپنا بچہ، تو آدمی تماچا کس کو مارتا ہے؟ بولو، اپنے بچے کو، کیونکہ اس سے پیار ہے بلا تمثیل۔ دنیا کے مشرکین یہودی نصارہ کچھ بھی کریں، ان کو ڈھیل دی جاتی ہے کہ تمہارا ٹھکانہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، لیکن مومن چھوٹی سی غلطی کرتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ غیرت تم پر کرتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہی تم سدھر جاؤ تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اور جن کے لیے ہمیں ہمیشہ جہنم کی آگ ہے ان کو ڈھیل پر ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ وہ مزید گناہوں کے اندر ڈوبتے چلے جائیں۔ یہ غیرت ہے ایک باپ کی جو اپنے بیٹے کو تماچا مارتا ہے۔ میرا اللہ اولاد سے پاک ہے لیکن اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو بندہ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کی سزا اس کو فوراً دیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں رات میں اگر مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو صبح اس کا اثر میں اپنی سواری پر دیکھتا ہوں، میں اپنے بچوں پہ دیکھتا ہوں، میں اپنی بیوی پہ دیکھتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا غور تو کرو، 300 سال تک کے آدم علیہ السلام آنسو بہاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، لیکن کوئی جواب نہیں دیا جاتا۔ یہ میرے اللہ کی غیرت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام، اللہ نے ان کو قوم کے درمیان دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا۔ آپ دعوت و تبلیغ کے لیے نکلے، قوم کو سمجھایا، قوم شرک کر رہی تھی، نافرمانی کر رہی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کو دین کی دعوت کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے بدظن ہو کر کہ یہ میری بات مانتے نہیں، اللہ سے اجازت لیے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر آپ قوم کو چھوڑ کر نکل کر کے چلے گئے، بیوی کو ساتھ لیا، بچوں کو ساتھ لیا، اور آپ نے اللہ سے اجازت نہیں لی۔ حالانکہ بھیجا کس نے تھا؟ اللہ نے بھیجا تھا، تو اجازت اللہ سے لینی تھی، لیکن آپ نے اجازت نہیں لی اور بغیر اجازت آپ نکل گئے۔ یہ آپ سے لغزش پیغمبرانہ ہوئی۔ معصوم کوئی گناہ نہیں کرتا، خطا نہیں کرتا، لیکن یہ لغزش پیغمبرانہ تھی۔ آپ نکلے بیوی کو لے کر کے، بچے ساتھ میں تھے، بیوی سے فرمایا تم یہاں رکو، پہلے میں اپنے ایک بچے کو جو ہے وہ دریا پار کرا دوں۔ اللہ اکبر۔ یا پھر فرمایا کہ تم لوگ یہاں رکو، میں آ کر کے تھوڑا سا کچھ کام کر کے آؤں یا تمہارے لیے انتظام کر کے آؤں۔ مختلف روایات ہے، لیکن جب اللہ آپ تشریف لائے واپس تو کیا دیکھا کہ بیوی اور بچوں کو جانور اٹھا کر کے لے گیا۔ بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا، مفسرین نے، کہ آپ اپنے بچوں کو کندھے پہ بٹھا کر دریا پار کرا رہے تھے، ایسے میں ایک موج آئی اور دریا کے اندر بچے آپ کی نگاہوں کے سامنے ڈوب گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں، پھر آپ نے سوچا اس طرح دریا کے پار جانا ممکن نہیں ہے، تو وہاں پر آپ کو ایک کشتی نظر آئی، آپ کشتی کے اندر بیٹھ گئے۔ اب آپ اکیلے تھے، بیوی کے گم ہو جانے کا صدمہ تھا، بچوں کے ڈوب جانے یا جانوروں کے کھا جانے کا صدمہ تھا۔ آپ کشتی میں بیٹھے تھے، بڑے پریشان حال تھے۔ کشتی جیسے بیچ دریا میں پہنچی، کشتی بھی ہچکولے کھانے لگی، تو وہاں پر ملاح جو تھا اس نے کہا میرا برسوں کا تجربہ ہے، جب بھی کوئی غلام
اپنے آقا کی مرضی کے بغیر بھاگ کر کے جاتا ہے تو بیچ دریا میں ایسی کشتی ہچکولے کھاتی ہے. بتاؤ تم میں کون ہے جو اپنے مالک کا بھاگا ہوا غلام ہے اور وہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ رہا ہے؟ وہ جلدی سے دریا کے اندر چلا جائے ورنہ کشتی ڈوب جائے گی. اب وہاں کوئی غلام تو بظاہر تھا نہیں. تو اللہ نے کہا ایسے نہیں نکلو گے تم, سب اپنے اپنے نام بتاؤ, میں نام کا قرعہ ڈالتا ہوں, ابھی پتا چل جائے گا کہ کون بھاگا ہوا غلام ہے. سب کا نام ڈالا گیا. پہلی مرتبہ میں یونس علیہ السلام کا نام آیا, دوسری مرتبہ بھی یونس علیہ السلام کا نام آیا, تیسری مرتبہ بھی یونس علیہ السلام کا نام آیا. پھر آخر حضرت یونس علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا ہاں ہاں میں ہی اپنے مالک کا بھاگا ہوا غلام ہوں. اور اس کے بعد آپ کو دریا میں ڈال دیا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ یہ اندازہ نہیں کر رہے ہیں آخر قرآن مقدس میں کیا قصے بیان کیے گئے, قرآن مقدس میں معاذ اللہ کیا واقعات بیان کیے گئے. یہ واقعات کس کے لیے تھے, یہ قصے کس کے لیے تھے, یہ قصص کس کے لیے تھے؟ ہماری عبرت کے لیے تھے. تھوڑی دیر غور تو کرو. اللہ اکبر, ایک اللہ کا پیغمبر ہے حضرت یونس علیہ السلام, اور وہ صرف اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی فیملی کو لے کر کہیں جا رہے ہیں, اور پھر حال یہ ہوتا ہے نظر کے سامنے بچوں کو درندہ کھا جاتا ہے یا بچے دریا میں ڈوب جاتے ہیں, اور بالآخر آپ کو بھی دریا کے اندر جانا پڑتا ہے. اور جیسے یونس علیہ السلام نے دریا کے اندر قدم رکھا, اللہ نے دریا کی مچھلی کو حکم دیا یونس کو نگل لیا جائے. اور پھر دریا کے اندر وہ مچھلی تھی جس نے یونس علیہ السلام کو اپنے اندر نگل لیا, اور آپ دریا کے پیٹ میں تھے. اللہ اکبر, 40 دن تک اللہ کا پیغمبر یونس علیہ السلام دریا کے اندر مچھلی کے پیٹ میں رہے. اللہ اللہ, رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے, رب کی بارگاہ میں اللہ کو مناتے رہے, لیکن کوئی جواب نہیں آیا. 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا. سوچو تو صحیح میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آج یہ کہتے ہو لوگ ہمیں کاٹنے چلے ہیں, لوگ ہمیں مارنے چلے ہیں, لوگ ہمیں تباہ کرنے چلے ہیں. مولانا مصیبت اور مشکل میں ہے, قرآن مقدس کے اندر یہ واقعات نہیں دیکھتے کیا؟ یہ واقعات پکار پکار کر ہمیں نہیں کہہ رہے ہیں کہ جب مقبول اور محبوب بندوں کے لیے یہ اظہار غیرت ہے تو اللہ اکبر, قوم کے وہ جوان جو اللہ اللہ 5 وقت کی نماز میں غیر حاضر ہے, جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کر ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول سے چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں. کیرم کلبوں کے لیے وقت ہے, تاش کے پتوں کے لیے وقت ہے. اللہ اکبر. اور پھر بڑی معذرت کے ساتھ کچھ باتوں کا ذکر کرتے ہوئے تو مجھے بھی شرم اور حیا آتی ہے, لیکن مجبور ہوں خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. اللہ اکبر, یہ وہ امت تھی جس کو قوموں کی قیادت کے لیے بھیجا گیا تھا, یہ وہ امت تھی جس کو قوموں کی امامت کے لیے بھیجا گیا تھا. اس قوم کا ماضی کیا ہے؟ اس قوم کا ماضی یہی تو ہے. اللہ اکبر, دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اس قوم کا حال ہے, یہ قوم کا ماضی شاندار وہ ہے جس نے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا. یہی قوم مسلم تھی جس نے دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کی تھی. یہی قوم مسلم تھی جس کے کردار کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتے تھے. یہی قوم مسلم تھی جو خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھلاتے تھے. یہی قوم مسلم کا اخلاق تھا کہ جب کوئی غیر مسلم کسی جگہ مکان تلاش کرتا تو مسلمانوں کے محلے میں تلاش کرتا, یہ سوچ کر کہ مسلمان کے پڑوس میں رہوں گا تو بیٹی کی عزت محفوظ رہے گی, میری بیوی کی عزت محفوظ رہے گی, مسلمان میری حق تلفی نہیں کرے گا, مسلمان میرے حق کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ اکبر. آج اس قوم کو کیا ہو گیا؟ نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر اس قوم کے جوان زنا کے مناظر دیکھ رہے ہیں. بے غیرتی کا حال یہ ہے کہ جب تک کہ عورتوں کا ننگا ناچ نہیں دیکھ لیتے اس وقت تک چین کی نیند نہیں آتی. کتنی زبانیں ہیں جو غیبت سے محفوظ ہے, کتنے حلق ہیں
جو حرام کھانے سے محفوظ ہے، کتنی آنکھیں ہیں جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رکی ہوئی ہے۔ کیا سمجھتے ہو تم کسی مٹی اور پتھر کے خدا کو نہیں مانتے، تم اس زندہ حی و قیوم رب محمد کا کلمہ پڑھتے ہو، جس کی غیرت کا عالم یہ ہے کہ یونس جیسا پیغمبر بغیر اجازت کے قوم کا شہر چھوڑ دے تو انہیں دریا کے اندر مچھلی کے پیٹ میں ڈالا جائے، اور اللہ کا پیغمبر 40 دن تک پکارے تو کوئی جواب بھی نہ دے۔ یہ شان بے نیازی ہے۔ بالآخر جب اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام ان الفاظ میں کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ انی کنت من الظالمین کا وہ ترجمہ کر دوں جو عربی لغت کے مطابق کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ غور کریں یونس علیہ السلام جیسے معصوم نے عاجزی کی انتہا کی، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانکا تو ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اور مجھی سے بھول بھی میں نے جو مراد چاہی وہ نہ پا سکا۔ ادب کے لہجے میں بطور مفہوم یہ آیت کی ترجمانی کر رہا ہوں، ورنہ ترجمہ تو اس کا کچھ اور ہے۔ شان رسالت کو سامنے رکھ کر کے اس کا لغوی ترجمہ ہم کرنے کی ہمت نہیں کرتے، لیکن سوچو پھر حضرت یونس علیہ السلام جب یہ بات کرتے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتے ہیں تو مچھلی کو حکم ہوتا ہے کہ اب انہیں اگل دے، اور آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلتے ہیں۔ جسم اتنا کمزور ہو چکا تھا، اتنا کمزور کہ ہڈیاں بھی نرم ہو گئی تھی، جلد کو ہوا لگتی تھی تو تکلیف ہوتی تھی، تو آپ کو ایک درخت کے پتے کے نیچے رکھا گیا اور آپ کو جانوروں کو حکم دیا گیا کہ دودھ پلائیں۔ دیکھو حالات کیسے بدل رہے ہیں، اجازت کے بغیر نکلے، مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا، اللہ کو منایا تو اب جانوروں کو بھی فرما بردار کر دیا گیا، جانور دودھ پلانے آ گئے، جانور دودھ پلانے پہ مجبور ہو گئے، دھیرے دھیرے صحت ہوئی، جلد ٹھیک ہوئی، ہڈیاں ٹھیک ہوئی، جسم معمول پر آیا۔ اب ایک صدمہ تھا، بچوں کا کیا، بیوی کا کیا، پلٹ کر شہر جائیں گے، کیسے جائیں گے، گھر ویران ہوگا۔ جیسے ہی آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو بیوی کو بھی موجود پاتے ہیں، بچوں کو بھی وہیں موجود پاتے ہیں۔ تو گویا کہ قدرت یہ واقعات بیان کر کے ہمیں ذہن دے رہی ہے، میرے بندو اگر تم میری نافرمانی کرو گے، تم سے نعمتیں چھین کر تمہیں غمگین کروں گا، اور اگر تم مجھے مناؤ گے، تم مجھے راضی کرو گے، تو میں چھینی ہوئی نعمتیں پھر سے تمہیں واپس کر دوں گا۔ بس یہی تو عرض کرنا تھا مسلمانوں۔ ہم کہتے ہیں کل تک ہم بادشاہ تھے، میرے بھائی ہم بادشاہ کب تک تھے؟ جب تک تو محمود غزنوی تھا تب تک بادشاہ تھا، تو اورنگزیب تھا تب تک بادشاہ تھا، تو طارق بن زیاد تھا تب تک بادشاہ تھا، تو صلاح الدین ایوبی تھا تب تک بادشاہ تھا۔ جب سے تیری راتیں آوارگی اور عیاشی کی نظر ہو گئی، اللہ نے تیرے ہاتھ میں بھیک کا کٹورا دے دیا، حکومتوں کے آگے تم گڑ گڑا رہے ہو، لوگ تم پہ رحم نہیں کر رہے ہیں، لوگ تو تمہیں تباہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے مسائل کا حل نہ میمورنڈم دینے میں ہے، ہمارے مسائل کا حل ریلیاں نکالنے میں نہیں، ہمارے مسائل کا حل اوٹ اور نوٹ میں نہیں، ہمارے مسائل کا حل نعرے بازی میں نہیں، ہمارے مسائل کا حل صرف تقریر اور کانفرنسوں میں نہیں، ہمارے مسائل کا حل مذہبی اسکالروں کی تقریریں صرف
سننے میں نہیں. ہمارے مسائل کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ ہمیں پہلے اللہ کی طرف شرمندہ ہو کر رجوع ہونا ہوگا, رب کی طرف پلٹنا ہوگا, رب کو منانا ہوگا, اللہ کو راضی کرنا ہوگا. جب تک میرے اللہ کو راضی نہیں کرو گے اسی طرح ٹھوکریں کھاتے پھرو گے, اسی طرح ذلت کی وادیوں میں بھٹکتے رہو گے, کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. کل بھی ہمارے مسائل کا حل اللہ کی چوکھٹ پر تھا اور آج بھی ہمارے مسائل کا حل اللہ کی چوکھٹ پر ہے. کیوں اللہ سے رشتہ کمزور کر رکھا ہے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور بھاگتے ہو؟ سن لو, میرا اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے. جہاں وہ غیرت والا ہے وہی رحمت والا ہے, جہاں رحمت والا ہے وہی غیرت والا ہے. تو اس کی غیرت سے کبھی مایوس مت ہونا, وہ رحمت والا بھی ہے, اور اس کی رحمت سے کبھی غافل مت ہونا, وہ غیرت والا بھی ہے. وہ اگر ناراض ہوتا ہے تو وہ جلدی سے مان بھی جاتا ہے. یاد رکھنا, سب کو منانا مشکل ہے, رب کو منانا بہت آسان ہے. اگر اپنے گناہوں کے ساتھ شرمندگی لے کر اللہ کی بارگاہ میں پلٹو گے تو میرا اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ اکبر. اب وہ غیرت کرتا ہے تو پھر رحمت بھی کیسے کرتا ہے, اور رحمت کرتا ہے تو غیرت بھی. میں یہی تو قوم سے کہنا چاہتا ہوں, جو صرف رحمت پر تکیہ کر کے غیرت بھول گئے وہ بھی غلطی پر ہے, اور جو غیرت کو دیکھ کر اللہ کی ذات سے مایوس ہو گئے تو وہ بھی غلطی پر ہے. نہ اس سے مایوس ہونا نہ کبھی اس سے بے خوف ہونا, دونوں کے درمیانی کیفیت میں رہنا. الایمانو بین الخوف والرجا, ایمان دونوں کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے. نہ مایوس ہو جاؤ نہ بے باک ہو جاؤ, خوف بھی رکھو امید بھی رکھو. اللہ اکبر. میرا اللہ بڑا کریم ہے, آؤ اس سے قریب آؤ, اس سے کمزور رشتے کو دوبارہ بحال کرو, تجدید وفا کرو, اس کی طرف پلٹنے کی کوشش کرو, اس کی طرف واپس آنے کی کوشش کرو. جانتے ہو میرا اللہ کیسا کریم ہے, وہ کیسا مہربان ہے. اللہ اکبر. جب رات آتی ہے نا, جب شام ہوتی ہے, سورج غروب ہونے لگتا ہے تو اپنی رحمت کی چادر پھیلا کر اپنے بندوں کو اعلان کر کے پکار پکار کر کہتا ہے, اے دن کے پاپیوں آؤ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میری بارگاہ میں توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں. اور پھر جب صبح ہونے والی ہوتی ہے تو رات کی آخری پہر میں اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے, اے رات کے پاپیوں اس سے پہلے کہ صبح ہو جائے میری بارگاہ میں توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں. یاد رکھنا, سب کو منانا مشکل ہے, رب کو منانا بہت آسان ہے. مسلمانوں آؤ, اپنے مسائل کا حل رب کو منانے میں ہے, اس کو منا لیتے ہیں. اور میں جب یہ حدیث پر آتا ہوں تو میری طبیعت مچل جاتی ہے, میرا جی چاہتا ہے کہ میں رقص کروں اس حدیث کو پڑھ کر. پتہ ہے کون سی حدیث؟ میرا اللہ خود فرماتا ہے, جب میرا بندہ میری طرف ایک مشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک بالش آتا ہوں, جب میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. اللہ اکبر. علماء محتاطین کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر کے جاتی ہے. آؤ نا, کسی کی طرف جرم کر کے جاؤ تو لوگ بھاگتے ہیں, کسی کی طرف جرم کر کے جاؤ لوگ نفرت کرتے ہیں, کسی کی طرف جرم کر کے جاؤ لوگ تانا دیتے ہیں. کیسا اللہ ہمارا ہے, کیسا کریم ہے کہ فرماتا ہے اگر تم گناہ کر کے میری طرف آؤ گے نا توبہ کی نیت سے تو میری رحمت تمہاری طرف دوڑ کر کے آئے گی. بلکہ آپ کو بتاؤں, حدیث پاک میں آتا ہے, اللہ اکبر, میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہوں کے ماحول سے نکل کر اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے مرنے والے کو نئی زندگی پانے پر خوشی ہوتی ہے. اس سے زیادہ خوشی اللہ کو اپنے بندوں کو لوٹنے پر ہوتی ہے, بندوں کی توبہ پر ہوتی ہے. میری قوم کے جوانوں, ہندوستان میں جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں یہ ماحول بدلے گا, یہ ماحول تبدیل ہوگا. یاد رکھنا, فرعون کب تک رہا, فرعونیت کب تک رہی, بس بات اتنی ہے, بنی اسرائیل بدل گئے, ماحول بدل گئے.
یہی ہوا. نمرود کب تک رہا, نمرودیت کب تک رہی, بس اس دور کے مسلمان بدل گئے, حضرت ابراہیم کی بات ماننے لگے, حالات بدل گئے. اسی طرح سے یزید کب تک رہا, یزیدیت کب تک رہی, جب لوگ بدلے حالات بدلے. اس لیے حالات بدلیں گے, تیزی سے بدلیں گے, آپ کی توقع سے زیادہ بہتر ہوں گے. وقت کا فرعون پھر کیفر کردار تک پہنچے گا, وقت کا مغرور نمرود پھر کیفر کردار تک پہنچے گا. بس بات اتنی ہے, قوم کو موسیٰ کے کردار پر آنے کی ضرورت ہے, قوم کو ابراہیم کے کردار پر آنے کی ضرورت ہے. اور اگر یاد رکھنا, یہی زنا کا شوق, یہی جوا کا شوق, یہی جرائم کا شوق, یہی پاپ کے اڈوں کو آباد کرنے کا شوق, ہاں رات کے 3 بجے تک فضول گھوم کر کے صبح دوپہر 12 بجے تک بستروں میں پڑے رہنے کی کیفیت, نہ مسجدوں کو ویران کرنے کی کیفیت, اللہ کے گھروں کو ویران کرنے کی, یہی صورتحال رہی. تو میری بات یاد رکھنا, بطور بددعا نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ بطور پیشن گوئی کہہ رہا ہوں. اگر ہندوستان میں مسلم جوانوں کا یہی حال رہا تو اس سے بدترین حالات دیکھو گے, اور تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اور اگر اللہ کی طرف رجوع کر لیا, جتنی جلدی رجوع کرو گے اتنی جلدی حالات تبدیل ہوں گے. اور یاد رکھنا اے میری قوم کے جوانوں, بوڑھوں کی توبہ سے صرف ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں, لیکن جوانوں کی توبہ سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, حالات بھی تبدیل ہوتے ہیں. جوانوں کی توبہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. آؤ میری قوم کے جوانوں, گناہ میں کچھ نہیں رکھا ہے. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے, جہاں گناہ ہے وہاں بربادی ہے, جہاں گناہ ہے وہاں تباہی ہے. یاد رکھیے کچھ نہیں رکھا ہے. جو زنا کے اڈوں کی طرف فلمیں دیکھ کر جا رہے ہو, جہاں گندی فلمیں دیکھ کر جرائم کی طرف جا رہے ہو, یہ تباہی ہوگی. تمہیں پتا ہے شراب اور زنا نے بادشاہوں کے ہاتھ میں بھیک کے کٹورے تھما دیے. چھوٹی سی دولت آ جاتی ہے ہاتھ میں, تھوڑا سا پیسہ ہاتھ میں آ جاتا ہے تو خدا کو بھول کر گناہوں کے اڈوں کو آباد کرتے ہو. خدا کے لیے ایسا نہ کرو. قرآن مقدس کے اندر ان قوموں کا ذکر پڑھو, کسی پر اللہ نے پتھروں کی بارش کر دی, کسی کو اللہ نے ہواؤں سے ہلاک کر دیا, کسی کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا, کسی کے چہرے کو اللہ نے سور اور بندر کی طرح کر دیا. یہ قوموں کے واقعات قرآن میں کیوں ہیں؟ اس لیے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں. اگر ہم عبرت حاصل نہیں کریں گے تو یاد رکھنا, جو دوسروں سے عبرت حاصل نہیں کرتا وہ دوسروں کے لیے عبرت بن جاتا ہے. بس اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اتنا ہی کہوں گا, کتنے بھی بڑے مجرم ہو, کتنے بھی بڑے گنہگار ہو, کتنے بھی بڑے سیاہکار ہو, اگر ایک مرتبہ 2 قطرے آنسو بہا کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے میرے اللہ کو منانے کی کوشش کرو گے تو محمد الرسول اللہ کے صدقے اللہ مان جائے گا اور ہمیں معاف کر دے گا, کیونکہ اس کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے جو مانگو گے میں عطا کروں گا. اس سلسلے میں آخری بات کی حیثیت سے اپنے جوانوں کی نظر ایک بات کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں. تصوف کی کتابوں میں بہت کثرت کے ساتھ ایک بات لکھی ہوئی ہے, اللہ اکبر, کیسے کیسے بڑے بڑے مجرموں نے توبہ کی, بڑے بڑے مجرموں نے توبہ کی. اللہ نے ان مجرموں کی توبہ کو صرف قبول نہیں کیا بلکہ ان کو ولایت کا مقام عطا کر دیا. اللہ نے ان کو ولی بنا دیا. آئیے میں ایک ایسے ولی کی زندگی اپنے جوانوں کے سامنے پیش کروں جس کی زندگی سن کر آپ کو حیرت ہوگی. آپ نے سنا ہوگا ایک بہت بڑا نام ہے ولیوں کی دنیا میں, ولایت کی دنیا میں, حضرت سیدنا مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ. مالک بن دینار کے بارے میں ہماری کتابوں میں, اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ پانی پر چلا کرتے تھے ولی بننے کے بعد. مالک بن دینار کا حال یہ تھا, وہ ہوا میں مصلی بچھا کے نماز پڑھتے تھے. مالک بن دینار کا حال یہ تھا, جب وہ دریا کی مچھلیوں کو آواز دیتے تھے تو مچھلیاں ان کی آواز پر اپنا منہ باہر نکال لیتی تھی. اتنی بڑی کرامت کے مالک ہوئے. لیکن وہ مالک ابن دینار اپنی زندگی کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں, کاش میری قوم کے جوان بھی گناہوں کے دلدل سے نکل کر میرے اللہ کی طرف آ جائیں. کہاں جا رہے ہو؟ ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. یاد رکھنا میرے بھائی, اگر اسی طرح گناہ کرتا رہا
ایک دن موت ہے موت، جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا تو پچھتائے گا، لیکن اس دن پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ جب تیرے حلق میں روح اٹک جائے گی تو اس وقت تو توبہ کرنا چاہے گا تو تیرے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ تیرے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں پلٹ جا، ابھی پلٹنے کا وقت ہے۔ توبہ کو کل پہ نہ ٹال، نماز پڑھنے کو کل پہ نہ ٹال، داڑھی رکھنے کو کل پہ نہ ٹال۔ یاد رکھنا میرے بھائی، کل کسی کی زندگی میں کبھی نہیں آتا، آج ابھی اسی وقت پلٹ جا۔ اور ہاں یاد رکھنا، ایسی تقریریں سن کر تو نے بار بار استغفر اللہ پڑھا ہے، میں تجھے استغفر اللہ پڑھنے کی بات نہیں کرتا، میں تجھے توبہ کرنے کی بات کرتا ہوں۔ یاد رکھنا، طوطے کی طرح کلمہ پڑھنا نہ کسی کو کام آیا ہے نہ ہمیں کام آئے گا۔ طوطوں کی طرح استغفر اللہ پڑھنا نہ کسی کو کام آیا ہے نہ ہمیں کام آئے گا۔ اگر توبہ کرنا ہے تو اس کی طرح توبہ کر جیسے حضرت ماعز نے توبہ کی تھی، اگر توبہ کرنا ہے تو اس کی طرح کر جیسے خالد ابن ولید نے توبہ کی تھی، اگر توبہ کرنا ہے تو اس کی طرح کر جیسے دہیہ کلبی نے توبہ کی تھی، توبہ کرنا ہے تو اس کی طرح کر جیسے حبیب اجمی نے توبہ کی تھی، توبہ کرنا ہے تو اس کی طرح کر جیسے بشر حافی نے توبہ کی تھی، توبہ کرنا ہے تو اس کی طرح کر جیسے فضیل بن عیاض نے توبہ کی تھی، توبہ کرنا ہے تو اس کی طرح کر جیسے مالک بن دینار نے توبہ کی تھی۔ وہ کیسی توبہ تھی، وہ کیا توبہ تھی؟ یاد رکھنا، جب اللہ کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو ایسے ہی کسی فقیر کو صدا لگانے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ ہم کوئی نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم کچھ نہیں، بس اللہ کسی فقیر کو بھیجتا ہے تاکہ لوگوں تک اللہ کی باتیں پہنچے اور لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ اللہ اکبر۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں پولیس آفیسر تھا، میں پولیس میں تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنی داستان خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں پولیس میں تھا، بادشاہ کا بہت بڑا پولیس تھا، بڑا نمائندہ تھا، اللہ نے مجھے بہت دولت دے رکھی تھی۔ ظاہر سی بات ہے انسان کو جب دولت ملتی ہے تو اس کے قدم زمین پہ کم ٹکتے ہیں، مگر یاد رکھنا اللہ کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے، کسی سے دولت چھین کر آزماتا ہے، کبھی کبھی اللہ جوانی دے کر آزماتا ہے۔ جوانی کے نشے میں جوانی دینے والے خدا کو مت بھول جانا، جوانی کے نشے میں طاقت دینے والے رب کو مت بھول جانا۔ یاد رکھنا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کی پکڑ سے معافی طلب کرو۔ لوگ کہتے ہیں مولانا اللہ کریم ہے معاف کر دے گا، میں نے کہا یہ فلسفہ کیا صحابہ کو نہیں پتا تھا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا وہ اللہ کے خوف سے اتنا روتی تھی کہ روتے روتے جب وہ آنسوؤں کو دوپٹے سے پوچھتی تھی تو ان کا دوپٹہ اتنا تر ہو جاتا تھا کہ نچوڑا جائے تو اس سے آنسو ٹپکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو کیا پتا، ہم تو وہ نیکیاں کر کے روتے تھے اللہ کے خوف سے، اور ہم گناہ کر کے ہنستے ہیں، ہم گناہ کر کے بے باک ہیں، موت بھول گئے، قبر بھول گئے، حشر بھول گئے، خدا کی غیرت بھول گئے، جہنم کا عذاب بھول گئے، اور اب تو ہمارے اسٹیجوں سے جنتیں بٹتی ہے۔ جن کو خود اپنے جنت میں جانے کا کوئی ٹھکانہ آتا پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں تم جنتی ہو۔ ہنسنے کی بات نہیں، ایسے لوگ تمہارے دشمن ہیں جو تمہارے جنتی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ جن کے 2 بیٹے جنتی جوانوں کے سردار تھے، جن کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار، جو خود ولیوں کا سردار، رسول اللہ کے داماد، چوتھے خلیفہ راشد مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ، رات کے آخری حصے میں اللہ کے خوف سے ایسے تڑپ تڑپ کے روتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو وہ کیسے تڑپ کے روتا ہے، ایسے علی مرتضیٰ تڑپ کے روتے تھے اور داڑھی پکڑ کے کہتے تھے اللہ علی کو بخش دے۔ جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار وہ کیوں کہتے تھے اللہ علی کو بخش دے؟ ارے علی تو علی ہے، جن کے پیچھے مولا علی نے نمازیں پڑھی وہ صدیق اکبر راتوں کو رو کر کے کہتے اللہ تو نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، کاش میں کسی مسلمان کے، سچے مسلمان کے سینے کا ایک بال ہوتا تاکہ قیامت کے دن تیری بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ وہ عمر ابن خطاب جس کا ذکر توریت اور انجیل میں بھی تھا، وہ کہتے کاش عمر کی ماں نے عمر کو نہ جنا ہوتا، میں ایک پرندہ ہوتا، مجھے ذبح کر کے کوئی کھا لیتا، میرا قصہ تمام ہو جاتا تاکہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ میرے عزیز بھائی،
سارے گناہ کر کے نماز چھوڑ کے تو اپنے آپ کو جنتی سمجھ بیٹھا. چند جوان صحابہ ہنس رہے تھے قہقہا لگا کر. حضور ان کے پاس رک گئے, فرمایا کیا تمہیں جنت کا ٹکٹ مل گیا؟ کون تھے وہ؟ صحابہ. حالانکہ ہمارے عقیدے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جنت کا ہونا یقینی ویسے حضور کے صحابہ کا جنتی ہونا یقینی. لیکن حضور پوچھ رہے کیا تمہیں جنت کی بشارت مل گئی؟ تمہیں جنت میں جانے کی اجازت مل گئی؟ وہ نا, لیکن پوچھنے والے حضور تھے, وہ صحابہ تھے. میرے بھائی, شاعری کرنا اور بات ہے, کہانی قصے کرنا اور بات ہے, حقیقت اور بات. ہاں, آپ تو یہ سمجھتے ہو نا ہم نے غوث پاک کا دامن پکڑ لیا جنت ملنی, کنفرم ہے جنت ملنی. غریب نواز کا دامن پکڑا, کنفرم ہے جنت ملنی. وارث پاک کا دامن پکڑا, پیر کا دامن پکڑا, کنفرم ہے جنت ملنی. دھوکے میں ہو. پہلی بات تو دامن ہی نہیں پکڑا, کیونکہ جس کے ہاتھ میں نماز کا دامن نہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کے ہاتھ میں کبھی غوث پاک کا دامن ہو نہیں سکتا. جس کے ہاتھ میں نماز کا دامن نہیں اس کے ہاتھ میں غریب نواز کا دامن کبھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں, قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. کون سی دنیا میں ہو, کس دنیا کی بات کرتے ہو, کس جنت کی بات کرتے ہو؟ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں اپنی زبان سے دی تھی وہ رات رات بھر روتے تھے. اللہ کی خفیہ تدبیر سے کبھی آدمی کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے. آپ سے پوچھتا ہوں, آپ قادری بنے, چشتی بنے, رضوی بنے, اشرفی بنے, نقشبندی بنے, سہروردی بنے, کیا مسلمان بھی بنے آپ؟ اپنے پیر کی دی ہوئی سلسلے کی ٹوپی کیا کوئی گٹر میں ڈالے گا؟ بولو. پیر کی دی ہوئی ٹوپی سلسلے کی گٹر میں نہیں پھینکتے, رسول اللہ کی دی ہوئی داڑھی منڈا کر گٹر میں پھینکتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کیا پیر کی دی ہوئی ٹوپی سے زیادہ قیمتی رسول اللہ کی دی ہوئی داڑھی نہ تھی؟ میں نے کبھی نہیں کہا کہ پیر کی ٹوپی کی بے عزتی کرو, میں کہتا ہوں اس کی بھی عزت کرو. میں یہ نہیں کہتا, میری بات کا غلط مفہوم مت لینا, لیکن سچ بولو, ہم سب کے بنے, کیا اللہ رسول کے بھی بنے؟ میرے پیر نے یہ کہہ دیا, میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا. میں نے کہا پہلے اللہ کی بات تو مان. فجر میں سوتا پڑا ہے, الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں آ رہی ہے, بتا تو کہاں ہے؟ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تو اتنی زور سے لگاتا ہے کہ میدان گونج جاتے ہیں. کبھی سوچا لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, کہاں حاضر ہے؟ نبی کہہ رہے داڑھی رکھ, کہاں حاضر ہے؟ نبی کہہ رہے نماز پڑھ, کہاں حاضر ہے؟ نبی کہہ رہے زکات دے, کہاں حاضر ہے؟ ہر جگہ سے غیر حاضر ہو کر صرف نعرے کی جگہ حاضر ہے. اگر قیامت میں رسول اللہ نے دامن پکڑ کے پوچھ لیا, او جھوٹے, تم میرے نام کا نعرہ لگاتا تھا اور میری تعلیمات سے بغاوت کرتا تھا, حضور کو جواب کیا دو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا دو گے؟ یہ حقائق ہے, سچے سچے حقائق. اچھی طرح یاد رکھنا, جب رسول اللہ بیزار ہیں تو نہ غوث پاک نے ساتھ دینا ہے, نہ غریب نواز نے ساتھ دینا ہے, کیونکہ یہ سب غلام ہے اور آل رسول اللہ کی. آقا جس سے دامن چھڑا لے, کوئی غلام وہ دامن پکڑا سکتا ہے؟ نہیں. صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ کے دور میں مسلمانوں کی ایک پہچان تھی, جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے, جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے. کہاں ہے نماز؟ کیا ہے؟ ہم صحابہ کے سامنے اپنا اسلام کیسے پیش کریں گے؟ میں یہ نہیں کہتا غوث پاک غریب نواز کا نام نہ لو, واللہ یہ ہمارے آقا لوگ ہیں, ہمارے دین کی حقانیت کے شاہد ہیں یہ لوگ. انہوں نے جتنا دین کا کام کیا کس نے کیا؟ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا غریب نواز نے. ان بزرگوں سے وابستہ رہو, ان کی مخالفت کرنا ایمان کو تباہ کرنے کے برابر ہے. ولی سے عداوت لینا, بخاری شریف کی حدیث ہے, میرے اللہ نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, جو میرے ولی سے دشمنی کرے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں.
ولیوں سے وابستہ رہو، کس نے منع کیا؟ لیکن یہ ضرور کہوں گا، جب تک خدا کا در نہیں پکڑو گے ولی کا در کبھی مل نہیں سکتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب تک کہ خدا کے در پہ نہیں آؤ گے اس وقت تک کہ آپ کو کسی کا در نہیں ملنا ہے۔ جب تک نماز کا دامن نہیں پکڑو گے آپ کے پیر کا دامن آپ کے ہاتھ میں کبھی نہیں آ سکتا۔ آپ جو چاہے کہتے رہیں۔ تو بات دور نکلی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مالک بن دینار اپنے حال دل، اپنے حالات، اپنی بپتا سناتے ہوئے کہتے ہیں پولیس میں تھا، مال بہت تھا، دولت بہت تھی، بادشاہ کا سپاہی جو تھا شراب کی عادت پڑ گئی، میں شرابی بن گیا۔ کہتے ہیں اتنا شراب پیتا تھا کہ شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ اور یاد رکھیے شراب وہ چیز ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جس نے شراب پیا اس نے توریت کا انکار کیا، انجیل کا انکار کیا، حتیٰ کہ اس نے قرآن کا انکار کیا۔ اگر شراب کا ایک گھونٹ کوئی پی لے اور توبہ کے بغیر مر جائے تو وہ اس حالت میں اپنی قبر سے اٹھے گا کہ اس کا چہرہ یا تو سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح۔ آج نشہ بھی بڑھتا جا رہا ہے اور جان بوجھ کر مسلم بستیوں میں لوگ نشہ بیچ رہے ہیں، بلکہ مسلمان خود بیچ رہے ہیں نشے کی چیزیں۔ مالدار بننا ہے، ایزی منی کے چکر میں لوگ مسلم محلوں میں، آپ سے پوچھتا ہوں موت بیچ رہے ہو؟ دولت ہی سب کچھ ہے؟ ارے دولت تو نچنیے بھی کما لیتے، دولت تو جسم بیچ کر کے جسم بیچنے والے بھی کما لیتے، موت بیچو گے؟ اور تم اپنے قوم کے بچوں کو تم نشے کا عادی بنا رہے ہو، نشے کی چیزیں بیچ کر۔ اگر تمہاری اولاد نشے میں پڑے گی تو کہاں جاؤ گے؟ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر کے مٹی کے گھر والوں پہ تم پتھر پھینک رہے ہو، تمہارا شیش محل چکنا چور نہیں ہو جائے گا؟ ارے جنہوں نے حلال کمایا وہ دنیا سے کیا لے گئے اور تو حرام کما کے کیا لے جائے گا؟ کیوں حرام کے چکر میں پوری قوم کو تباہ کر رہے ہو؟ اور اپنے جوانوں سے کہتا ہوں نشے سے خود بھی بچو اور جو نشہ کرتے ہیں ان سے بچو، ان سے دوستی نہ کرو، ان سے دور رہو، ورنہ وہ بھی تمہیں نشے کا عادی بنا دیں گے۔ اور یاد رکھنا جو نشہ کرتا ہے نہ وہ دنیا کا رہ جاتا ہے نہ وہ آخرت کا رہ جاتا ہے۔ اور آپ کے ٹیلنٹ سے یہ بھی کہہ دوں، آپ کے ٹیلنٹ سے، آپ کی صلاحیت سے لوگوں کو ڈر ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنے مت دو، ان کو کھیل کود میں، نشے میں، بری عادتوں میں مبتلا کر دو، کیونکہ انہیں پتا ہے جس دن تم پڑھو گے تم سے آگے کوئی نہ بڑھ سکے گا۔ آپ کے پاس اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے۔ ہندوستان کو ایٹمی طاقت دینے والا کون ہے؟ وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا عبد الکلام تھا۔ آپ کا ٹیلنٹ یہ ہے۔ میں 14 سال پرانی بات اس وقت نہیں کر رہا ہوں، ابھی یہ کل کی بات ہے نا، کل کی بات ہے۔ آپ کہتے ہو مولانا لوگ ہمیں نوکری نہیں دیتے، لوگ ہمیں عزت نہیں دیتے، لوگ ہمیں اقتدار نہیں دیتے۔ میں نے کہا عبد الکلام بھی تو مسلمان تھا کلمے کے اعتبار سے۔ عبد الکلام کو صدر جمہوریہ کیوں بنایا تھا؟ تو پتا چلا تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے، اس لیے تم بھیک کے طور پہ نوکریاں اور مانگتے ہو۔ ارے اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرو کہ تم کرسیاں نہ مانگو، اقتدار کی کرسیاں تمہیں تلاش کرتی پھرے۔ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرو، علم وہ حاصل کرو۔ کاپیاں کر کے نقل کر کے سرٹیفکیٹ لوگے اور کوئی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی، کوئی نہیں پوچھے گا۔ اسلام سرٹیفکیٹ کو اہمیت نہیں دیتا، اسلام صلاحیت کو اہمیت دیتا ہے۔ ہم تعلیم اس لیے نہیں حاصل کرتے کہ سرٹیفکیٹ حاصل کرے، ہم تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے۔ کاغذ کے ٹکڑے لے کر آدمی ہر جگہ نہیں پھرتا، لیکن سینے میں صلاحیت لے کر انسان ہر جگہ چلا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرو۔ اسلام صلاحیت کی بات، کوالٹی کی بات کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا رسول اللہ نے اپنے اصحاب میں وہ کوالٹی پیدا کی تھی کہ جو ان کو دیکھ لیتا تھا وہ سمجھ جاتا تھا جب غلام ایسے ہیں تو ان کو تیار کرنے والا ان کا امام کیسا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔
اللہ نے آپ کو بہت ٹیلنٹ دیا ہے، بہت صلاحیت دی ہے، اس لیے کھیل کود میں پڑھو گے، رمی میں پڑھو گے، موبائل میں پڑھو، آپ کا پورا پورا وقت تو میرے بھائی موبائل میں گزرتا ہے۔ ایک کھلونا دنیا نے ہاتھ میں دے دیا، نہ تعلیم ہے، نہ پڑھائی ہے، نہ لکھائی ہے، نہ عبادت ہے، نہ بیوی کو ٹائم دینا، نہ بچوں کو ٹائم دینا، نہ گھر والوں کو ٹائم دینا، بس ایک ہی چیز میں لگے ہوئے ہو، موبائل موبائل موبائل۔ یہ بھی تو نشہ ہے، شراب کا نشہ اپنی جگہ، یہ نشہ تو اس سے بڑا دکھتا ہے مجھے، اس لیے کہ شرابی کبھی تو نشے سے باہر آتا ہے، لیکن جس کو موبائل کا نشہ ہے وہ کبھی باہر نہیں آتا، وہ مسجد میں بھی اسی نشے میں ہے، وہ گھر میں بھی اسی نشے میں ہے، وہ نماز میں بھی اسی نشے میں ہے۔ اس لیے نکلو اس نشے سے باہر، موبائل کو استعمال کرو، ضرورت کے طور پہ کرو، جو چیز ضرورت ہے نا، ضرورت، اس کو ضرورت رکھو، اس کو اپنے اوپر مسلط مت کرو۔ چیزیں استعمال کے لیے ہے، اس کو استعمال کرو، اچھے سے استعمال کرو، قرآن کی ہدایات کے مطابق اسلام منع نہیں کرتا 1 لاکھ کی بجائے 5 لاکھ کا موبائل خرید، اگر اللہ نے حیثیت دی ہے کوئی بات نہیں، لیکن اس کے اندر گم مت ہو جا، موبائل تیرے پاس رہے، تو موبائل کے پاس نہ رہے، موبائل تیری جیب میں رہے، تو موبائل کے اندر نہ چلا جا۔ کہ امام غزالی نے بہت اچھی بات کہی تھی، جب تک کشتی دریا میں ہے کام اچھا ہے، چلتی رہے گی، جس دن دریا کشتی میں چلا آئے کشتی ڈوب جائے گی۔ تو چیزوں تمہارے پاس رہے، تم چیزوں کے اندر نہ چلے جاؤ، اس میں ڈوب مت جاؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ۔ تو مختصر کرتے ہوئے عرض کر رہا تھا کہ مالک بن دینار کہتے کہ میں شراب پیتا تھا اور بہت پیتا، پوری پوری رات اس میں ڈوبا رہتا تھا۔ ایک رات شب برات آئی، ابھی شب برات گزری، شب برات آئی، شب برات میں میں نے شراب پی، اس دن عشاء کی نماز شراب پیتا تھا تو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، شب برات میں میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، شراب پیتا رہا، حالانکہ میری شادی ہو چکی تھی، میرے یہاں بچی بھی پیدا ہوئی تھی، اور میں اتنا شراب سے محبت کرتا تھا کہ میری چھوٹی سی بچی کو گود میں لے کے میں شراب پیتا، لیکن پتہ نہیں بچپنے سے اس بچی میں کیا خصوصیت تھی کہ وہ میرا شراب گرا دیتی تھی، اور وہ بچی 2 سال کی ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، اس کا صدمہ بھی تھا مجھے، اس کی یاد بھی آتی تھی۔ تو شب برات میں نے عشاء بھی نہیں پڑھی، بچی کی موت کے بعد کی بات بیان کرتے ہیں، شراب خوب پی اور اسی حالت میں بستر پہ گر گیا۔ جب بستر پہ گرا تو میں نے حالت نشہ میں خواب دیکھا، وہ خواب یہ تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت اسرافیل نے سور پھونکا۔ ہمارے عقیدے میں، اسلامی عقیدے میں یہ ہے کہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس آواز سے سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اسی آواز کو سن کر۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اسرافیل علیہ السلام نے سور پھونکا اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے باہر نکلے، تو میں بھی اپنی قبر سے باہر نکلا۔ جب میں اپنی قبر سے باہر نکلا، میں نے خواب میں میدان محشر دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک خوفناک آواز میرے پیچھے سے آ رہی ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا، ایک بھیانک اژدہا تھا، سانپ، جو منہ کھولے ہوئے میری طرف آ رہا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر کے بھاگا۔ جب میں آگے کی طرف بھاگا تو میں نے دیکھا کہ سامنے سے خوبصورت سا حسین چہرے والا ایک بوڑھا دکھا، جو سفید لباس پہنے ہوئے بہت حسین و جمیل تھا۔ میں نے کہا بابا مجھے بچا لے۔ اس نے کہا کہ میں کمزور ہوں مالک، میں تجھے نہیں بچا سکتا اتنے طاقتور سانپ سے، البتہ تو نے مجھے بچانے کے لیے کہا ہے، بچا نہیں سکتا لیکن تیری رہنمائی کر سکتا ہوں، آگے بھاگ، ہو سکتا ہے بچنے کی کوئی صورت مل جائے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں وہ سانپ مجھے منہ کھول کر بھگا رہا تھا، میں اس کے آگے آگے بھاگ رہا تھا، وہ میرے پیچھے پیچھے تیزی سے آ رہا تھا۔ میں نے جہنم کے پہاڑ خواب میں دیکھے، میں نے جہنم کی آگ خواب میں دیکھی، میں نے جہنم کے عذابات خواب میں دیکھے جو بڑے خوفناک اور بھیانک تھے، حتیٰ کہ میں آگ میں گرنے کے قریب پہنچا تو اس وقت ایک آواز غیب سے آئی، یہ جہنمی نہیں ہے، اس کو بچا لیا جائے۔ تو ویسے ہی جب آواز آئی تو میں بچ گیا، پھر میں آگے کو بھاگا، کسی نے کہا اور آگے جا۔ جب میں آگے کی طرف گیا تو میں نے دیکھا ایک چاندی کا پہاڑ ہے جو بہت خوبصورتی سے تراشا گیا ہے، اس سے خوشبو
خوشبو کی لپیٹیں آ رہی ہے جس سے مشام جاں معطر ہوتے ہیں اور اس پہ پردے خوبصورت لٹکے ہوئے ہیں. کسی نے کہا اس کے اندر چلا جا, یہاں مسلمانوں کی امانتیں رکھی ہے, ہو سکتا ہے تیری بھی کوئی امانت یہاں ہو. تو کہتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑ کے قریب گیا, پیچھے سے تو وہ اژدہا منہ کھولے آ رہا تھا. فرشتوں کو میں نے خواب میں دیکھا, انہوں نے وہاں سے پردے ہٹائے, مجھے اندر لے لیا. جب اندر لے لیا تو میں سانپ سے محفوظ ہو گیا. میں نے چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے دیکھے. میں نے کہا بچوں تم کون ہو؟ تو ان بچوں نے کہا جو مسلمانوں کے بچے نابالغ کی عمر میں مر جاتے ہیں, سن بلوغ کے پہنچنے سے پہلے مر جاتے ہیں, بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں, تو ان کو یہاں رکھا جاتا ہے, وہ اپنے ماں باپ کا انتظار یہاں کرتے ہیں. تو مالک بن دینار کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا میری بھی تو ایک بچی 2 سال کی ہونے سے پہلے انتقال کر گئی تھی, کیا وہ بھی یہاں ہوگی؟ اتنا سوچنا تھا تو میں نے دیکھا سامنے ایک سونے کا پلنگ ہے یا سونے کا جھولا ہے, اس میں ایک بچی جھول رہی ہے. میں نے غور سے دیکھا تو وہ میری بچی تھی. میرے ان بھائیوں سے اور بہنوں سے کہتا ہوں اگر نابالغ عمر میں بچے مر جائے تو غم نہ کیا کرو, گویا کہ تم اپنی امانت اللہ کے پاس دے رہے ہو, اور وہ بچے قیامت کے دن تمہاری شفاعت کریں گے. مالک بن دینار کہتے ہیں وہ بچی اس سونے کے پلنگ یا جھولے سے جھول رہی تھی, مجھے دیکھا, چھلانگ لگا کر میری گود میں آ گئی اور میری گود میں ایسے بیٹھ گئی, اور جیسے وہ دنیا میں میری گود میں بیٹھتی تھی, مگر وہ بول نہیں پاتی تھی اس وقت, آج وہ بول رہی تھی اور میری طرف منہ کر کے کہہ رہی تھی ابا بہت شراب پیتے ہو, بہت گناہ کرتے ہو, میں تمہارے اس گناہ کی وجہ سے یہاں دکھی رہتی ہوں. ابا کیا وہ وقت نہیں آیا کہ آپ شراب چھوڑ کر توبہ کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں پلٹ جائیں؟ ابا چھوڑ دیجئے نا شراب, ابا چھوڑ دیجئے نا گناہ, اللہ کی طرف پلٹ آئیے نا ابا. جب میری بیٹی یہ کہنے لگی اللہ اکبر, تو اس کا اثر میرے دل پہ یہ ہوا. میں نے کہا بیٹی وہ اژدہا کون تھا؟ کہا ابا وہ آپ کے برے اعمال تھے. کہا وہ بوڑھا کون تھا؟ بہت خوبصورت. کہا ابا وہ آپ کے نیک اعمال تھے, آپ نے نیک اعمال تھوڑے کہ اس لیے وہ کمزور شکل میں دکھائے گئے, اور وہ اژدہا آپ کے گناہ زیادہ ہیں اس لیے بڑی شکل میں دکھائے گئے. ابا توبہ کر لو اس سے پہلے کہ موت آ جائے. کہا میری بیٹی کے یہ جملے سن کر میں متاثر ہوا, اور جیسے ہی خواب سے میری آنکھ کھلی میں نشے کے باہر تھا, شب برات تھی. میں نے اللہ سے کہا اللہ مجھے معاف کر دے, اور خوب رویا. بس وہی رات ہے, چند آنسو بہا کے اتنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اب کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. بس اتنی عرضی کرنا تھی. اسی رات اللہ نے مجھے مقام ولایت عطا کر دی. اللہ کی شان. آؤ ہم بھی پلٹیں, واپس ہوں. زندگی کی ہر خوشی ملے گی, گناہ چھوڑ دو. زندگی کا ہر مسئلہ حل ہوگا, گناہ چھوڑ دو. اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو, دیکھنا اس کی رحمت کی بارش کیسے چھما چھم برسے گی. اور نوجوانوں جو جوانی میں توبہ کر لیں, میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 40 دن تک آسمان میں نور کی قندیلیں جلواتا ہے. فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں ایک جوان نے توبہ کی ہے, اس خوشی میں اللہ نے آسمانوں میں نور کی قندیلیں جلا دی. آئیے توبہ کریں, وہ توبہ نہیں جو رسمی ہو, وہ توبہ جو حقیقی ہو. مسجدوں کو آباد کریں, صحیح العقیدہ خوش عقیدہ امام کے پیچھے پابندی کے ساتھ جماعت سے نمازیں پڑھیں. ہو سکے تو چہروں پہ داڑیاں سجائیں, ہو سکے تو گناہ چھوڑ دیں. میں جاتے جاتے یہ عرض کروں, آپ لباس کوئی پہنے, میں لباس پہ کوئی زور نہیں دیتا, آپ لباس کوئی پہنے, آپ کسی بھی گارڈن میں تفریح کریں, آپ کتنی بھی قیمتی بائک چلائیں, زندگی کو انجوائے کیجئے, بہت انجوائے کیجئے, بہت آرام کیجئے, بہت کیجئے. پیسہ کمائیے بھی, پیسہ جمائیے بھی, پیسہ خرچ بھی کیجئے, آپ اچھے سے اچھا لباس بھی پہنیے, پکنک پر بھی جائیے, سب کیجئے. بس ایک کام مت کیجئے, اللہ کی نافرمانی مت کیجئے. باقی زندگی کا ہر لطف اٹھائیے. ہمارے مذہب نے جتنی انجوائے کرنے کی اجازت دی ہے اتنا انجوائے کسی مذہب نے کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹوں گا تو کیا میں بیوی کو بائک پہ لے کے گھوم نہیں سکوں گا؟ یہی ہماری ایک گندی سوچ ہے. ارے جب اللہ کے رسول اپنی بیویوں کو اپنی سواری پر لے کر چل سکتے ہیں تو کیا مسلمان اپنی بیوی کو بائک پہ لے کے نہیں چل سکتا؟ اصل میں ہمیں دین نہیں پتہ ہے. ہم نے دین کیا سمجھا ہے پتہ ہے؟ جو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں نا,
ادھر ادھر بکھری داڑھی، گندے سندے کپڑے، بٹن کھلے ہوئے، ضرورت سے زیادہ اوپر نیچے کے کپڑے، اور ایک دم بھدے بنے ہوئے، دیکھنے سے وحشت طاری ہو، سر منڈے ہوئے، ہم سمجھتے یہی دینداری ہے۔ میرے عزیز، 1400 سال کے بعد کے مسلمان کو دیکھ کر دین مت سیکھ۔ اگر تجھے دین دیکھنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی میں۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ دیندار بن جائیں گے تو بیوی کو آپ بائک پہ لے کے نہیں گھوم سکیں گے، پارک میں نہیں جا سکیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت سے دین لینے کی بجائے ہم نے ہر ایرے غیرے سے دین لینا شروع کر دیا، اسی لیے ہم سمٹ گئے، ہماری سوچ سمٹ گئی۔ میں اچھے کپڑے نہیں پہن سکوں گا اگر میں توبہ کر کے دیندار بن گیا۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول نے پیون والا لباس بھی پہنا، اور اللہ کے رسول نے اتنا مہنگا اور قیمتی لباس بھی پہنا کہ 27 اونٹ دے کر ایک جبہ خریدا۔ 27 اونٹ دے کر ایک جبہ خریدا۔ حوالہ دینا میرے ذمے پر ہے، میں آپ کو بالکل حوالہ دے سکتا ہوں سیرت کی کتاب کا۔ 27 اونٹ دے کر رسول اللہ نے ایک جبہ خریدا، پیون والا بھی پہنا، 27 اونٹ دے کر بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں 27 اونٹ کی اگر قیمت لگائے تو وہ لاکھوں میں جاتی ہے، لاکھوں میں۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں وہ دیکھو فلاں ملک کا پرائم منسٹر روزانہ نیا کپڑا پہنتا اور اتنا مہنگا پہنتا ہے۔ میں نے کہا ہم متاثر نہیں ہوتے، اس لیے کہ قوم کے پیسوں پر اگر سڑک اور گٹر کے پیسے لوگوں کے چرا کر کے نئے کپڑے پہن رہے ہو تو کون سا کمال کر رہے ہو؟ میرے نبی نے تو خود کی کمائی پر اس سے زیادہ مہنگے کپڑے پہنے۔ ہمیں کیا متاثر کریں؟ ہمیں کوئی متاثر نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے 27 اونٹ دے کر کے جبہ خریدا۔ اب آپ سوچیں گے پیون والا بھی پہنا، 27 اونٹ دے کر بھی پہنا، کیوں؟ وہ رسول غریبوں کے رسول بھی تھے، اور وہ مالداروں کے رسول بھی تھے، وہ رعایا کے رسول بھی تھے، وہ بادشاہوں کے رسول بھی تھے، وہ بھیک مانگنے والوں کے رسول بھی تھے، وہ بھیک دینے والوں کے رسول بھی تھے۔ پیون والا اس لیے پہنا تاکہ پیون والا پہننا غریبوں کے لیے سنت ہو جائے، اور 27 اونٹ دے کر مہنگا اس لیے پہنا کہ مہنگا پہننا امیروں کے لیے سنت ہو جائے۔ یہی تو میرے نبی کی شان ہے، ایک ہی ذات میں پوری کائنات سمٹ آ رہی ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دیندار بن جائیں گے توبہ کر کے تو آپ کوئی انجوائے نہیں کر سکیں گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت صفیہ کو اپنی سواری پہ بٹھاتے ہیں، اپنی اونٹنی پر آگے بٹھاتے ہیں۔ توجہ کرنا، گویا کہ اپنی سواری پر اپنی بیوی کو بٹھانا اس اعتبار سے یہ بھی سنت ہے۔ جب خیبر سے پلٹنے لگے تو اماں صفیہ کو حضور علیہ السلام نے اپنی اونٹنی پہ بٹھایا، اور چونکہ وہ جنگ کا ماحول تھا، خیبر میں کئی دن کی جنگ تھی، اور چونکہ جہاں سے جنگ ہو رہی تھی وہیں کی وہ بیٹی تھی، تو جنگ کے ماحول میں کون سوتا تھا؟ بہت تھکی ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ کنیز بن کر آئی، تو سرکار نے فرمایا اگر تم چاہو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں، اپنے گھر چلی جاؤ، سردار کی بیٹی ہو، اپنے باپ کی چلی جاؤ واپس، اور اگر تم چاہو تو آزاد کر کے ہم تمہارے ساتھ ہم خود نکاح کریں گے۔ تو صفیہ حضور کو دیکھ چکی تھی، بڑے خوبصورت تھے میرے نبی، بڑے حسن والے تھے میرے نبی، واللہ کائنات میں اللہ نے کسی کو وہ حسن دیا ہی نہیں۔ ہاں، اور حسن تو اپنی جگہ تھا، پھر اخلاق، جب بات کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے موتیاں جھڑ رہی ہے، ہنستے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں، پسینے میں خوشبو آتی تھی، گلیاں مہک جاتی تھی، زلفیں جب کانوں کو لگتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے چاندی پر اللہ اکبر کسی نے سیاہ چادر ڈال رکھی ہو، اور موتیوں کی طرح دانت جمے ہوئے تھے، اونچی خوبصورت گول سی ناک تھی، گول سا چہرہ تھا، بھویں پتلی سی باریک سی ایک دوسرے سے ملی بھی معلوم ہوتی تھی، رخسار بالکل اعتدال پر تھے، بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں، بغیر سرما لگائے ہوئے سرمگی تھی، اور اس میں سرخ ڈورے، ایسا لگتا تھا جیسے گلابی گلابی آنکھ، رنگ ایسا چمکدار، اللہ اکبر، کہ جس سے تاریک دل جگمگانے لگتے تھے۔ بلکہ یہ کہوں
کہ کائنات کا اگر سارا حسن سمٹ کر کسی ایک ذات میں جمع ہو سکتا تھا تو اسے محمد الرسول اللہ کی ذات کیسے؟ حضرت امیر خسرو نے ان کو عالم رویا میں دیکھا تو ان کا نقشہ یوں کھینچا، پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے، پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے، سراپا آفت دلبود شب جائے کہ من بودم۔ اور میرے امام کہتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور جب بات کرتے تھے تو بڑے بڑے فصیح چپ ہو جاتے تھے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ امام مزید کہتے ہیں لم یاتی نظیرو کا فی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہیں ہے تجھ کو شہے تو سرا جانا، لکا بدرن فی الوجہ الاجمل خط حال ما زلف ابر اجل، تورے چندن چندرو پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا۔ ان کی زلفیں، ان کی ناک، ان کی ادائیں بڑی عظیم تھی۔ تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی۔ کسی مذہب کا قائد اتنا خوبصورت نہیں تھا جتنا حسن اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں اگر اللہ اپنے نبی پہ قرآن نازل نہ بھی کرتا تو حضور کو اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ لوگ حضور کا صرف چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے۔ ان کا رخ انور ایسا تھا۔ تو اماں صفیہ کو حضور نے فرمایا نکاح سے پہلے چاہو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں، اپنے گھر چلی جاؤ اپنے باپ کے پاس، یا پھر ہمارے ساتھ رہنا چاہو تو ہم تمہیں عزت دیں گے کیونکہ تم سردار کی بیٹی ہو، تمہارے ساتھ نکاح کر لیں۔ تو وہ سونے میں لدی ہوئی تھی چونکہ سردار کی بیٹی تھی، حضور کو دیکھ کر حضور پہ فدا ہو گئی۔ تو کہا کہ آپ کو دیکھنے کے بعد کون واپس جا سکتا ہے؟ آپ کو دیکھنے کے بعد کون واپس جا سکتا ہے؟ میرے عزیز، حضور کے پاس آئے ہوئے جانور بھی واپس نہیں گئے۔ جانور بھی حضور سے عشق کرنے پہ، حضور تھے ہی ایسے، جانور بھی۔ اور حدیث ہے ایک یافور نام کا دراز گوشت تھا جس کو لوگ گدھا کہتے ہیں، حضور کے یہاں تحفے میں آیا تھا، حضور نے اس کو اپنی چوکھٹ پہ رکھ لیا تھا، جب تک آقا حیات رہے حضور کی غلامی کرتا رہا، حضور کے کام کرتا رہا۔ کسی کو بلانا ہوتا تو حضور کہتے یافور جا فلاں کو بلا لا، تو وہ دروازے پہ جا کے کھڑا ہو جاتا اور منہ مارتا، صحابہ سمجھ جاتے حضور بلا رہے ہیں۔ جب آقا کا وصال ہو گیا تو وہ ادھر ادھر دوڑتا پھر رہا تھا کہ یہ لوگ رو کیوں رہے ہیں، تو کان لگایا تو کسی نے کہا حضور کا وصال ہو گیا، وہ دوڑتے ہوئے گیا ایک کنویں میں چھلانگ لگا دیا، جان دے دی، میرا محبوب نہ رہا تو میں رہ کے کیا۔ دیکھو میرے نبی کو جانور بھی دیکھ لے تو پیار کرنے میں مجبور ہو جائیں، تو وہ تو انسان تھی نا، اور بڑی عقل مند تھی وہ خاتون، سردار کے گھر میں پلی تھی، یہودیوں کے سردار کے گھر۔ کہا آپ کو دیکھ کر کے کون واپس جائے گا؟ میں نے نہیں جانا، باپ کے پاس نہیں جانا، میں نے آپ کے پاس رہنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو ہمارے پاس رہتا پھر ہم اسے عزت دیتے ہیں۔ آقا نے ان سے نکاح کیا اور نکاح کر کے عزت یہ دی کہ اپنی سواری کے آگے ان کو بٹھایا۔ تو بہت تھکی تھی، جیسے جیسے ہوا لگتی تھی تو سواری کے اوپر وہ یوں کرتی ایسے، حالانکہ صرف حدیث سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ وہ اتنی عظیم ہستی میری اوقات کیا، تاکہ میرے نوجوانوں کو سمجھ میں آئے۔ تو وہ بیٹھی ہے سواری پر اور یوں کرتی ہے، تو حضور اپنا ہاتھ بازو ان کے سر پہ یوں لگاتے ہیں اور کہتے تھے صفیہ صبر کرو بس ابھی منزل آ جائے گی، صفیہ صبر کرو بس ابھی منزل آ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے حضور ان کو لے کر جا رہے تھے۔ تو اپنی سواری پر اپنی بیوی کو بٹھانا یہ ہمارے مذہب کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس اعتبار سے تو ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ میں توبہ کر کے اللہ والا بن گیا تو میں پکنک کے لیے نہیں جا سکتا، کہیں سیر و تفریح کے لیے نہیں جا سکتا، ہمارا قرآن کہتا ہے سیروا فی الارض، سیر کرو جاؤ۔ اور ہمارا مذہب سیر کو کیوں منع کرے گا؟ کیونکہ ہمارے نبی نے وہ سیر کی ہے جس کا لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ اس سیر کو اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے سبحان الذی اسرا۔ ہاں تو یاد رکھیے، آپ یہ نہ سمجھے کہ مذہبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز سے آپ کو روک دیا جائے گا، نہیں۔ مذہبی ہونے کا مطلب مختصر میں سمجھا دوں، مذہبی ہونے کا مطلب یہ ہے ایسا نہیں آپ بازار نہیں جا سکیں گے، بزنس نہیں کر سکیں گے، تجارت نہیں کر سکیں گے،
آپ پکنک پہ نہیں جا سکیں گے، آپ آئس کریم نہیں کھا سکیں گے، آپ اچھی غذائیں نہیں کھا، یہ مذہبی ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مذہبی ہونے کا مطلب یہ ہے تم سب کچھ کر سکتے ہو، بس اللہ کی نافرمانی مت کرنا۔ یہی مذہب ہے، اسی کا نام مذہبیت ہے۔ باقی آپ جتنا اچھا لباس پہنے، جتنی اچھی سواری استعمال کریں، جتنا اچھا موبائل استعمال، بس یہی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں داڑھی رکھ لوں، جبہ پہن لوں، امامہ باندھ لوں، آنکھوں میں سرما ڈال لوں، ہاتھ میں تسبیح لے لوں، میں مذہبی ہو گیا، اسلام کہتا ہے تو مکار ہے، تو مذہبی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر اس لباس میں تو پاپ کر رہا ہے تو تو منافق ہے، مکار ہے، اور تیرا لباس کیسا ہی ہے اور تو گناہ نہیں کرتا، تیری تنہائیاں خدا کے ذکر سے آباد ہے، تو تو جبہ پہننے والے سے بڑا مذہبی ہے۔ ہاں، مذہب میں جبے کی اہمیت نہیں ہے، مذہب میں دل کی اہمیت ہے۔ مذہب میں ٹوپی کی اہمیت نہیں ہے، مذہب میں دل کی اہمیت ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ نہ تیرے چہرے دیکھتا ہے، نہ تیرا مال دیکھتا ہے، اللہ تو تیرا دل دیکھتا ہے۔ التقوی ہاں ہونا، جس دل میں تقوی ہے لباس کیسا ہی ہوگا وہ اور لباس والوں سے بہتر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لباس کی قرآن قید نہیں لگاتا، قرآن کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ متقی بن جاؤ، کسی بھی لباس میں رہو گے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ متقی بن جاؤ، جو بھی جائز کام کرو گے اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ آپ کو بتاؤں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں مذہبی بن جاؤں گا تو میرے پاس دولت جمع کرنا مشکل ہوگی۔ حضور سے بڑا کون دولت مند تھا؟ یہ بڑی معذرت کے ساتھ سیرت پر ظلم کیا لوگ، وہ تو بڑے غریب تھے، وہ تو بڑے مفلس تھے، ان کے گھر میں تو چولہا نہیں جلتا تھا۔ ذرا شرم کرو، بات بھی ذرا اچھی کیا کر، نہیں آتا تو چپ رہو، کیوں غلط بات بیان کرتے؟ ان کے گھر میں چولہا اس لیے نہیں جلتا تھا کہ معاذ اللہ وہ غریب تھے، پیسہ نہیں تھا، ان کی آمدنی لاکھوں کی تھی مدینہ منورہ میں، اور مکۃ المکرمہ میں کئی بیواؤں کا گھر وہ چلاتے تھے۔ آپ بخاری اٹھا کر کے دیکھیں، جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور پہ کپ کپی کی کیفیت تھی۔ حضور فرما رہے تھے کہ میں ضائع نہ ہو جاؤں، میری جان کو خطرہ لگ رہا ہے۔ ام المومنین نے کیا کہا تھا؟ آپ کما کر بیواؤں کو کی مدد کرتے ہو، یتیموں کا سہارا بنتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، آپ کیسے ضائع ہوں گے؟ ام المومنین بتا رہی حضور بیواؤں کا گھر چلاتے تھے، یتیموں کی مدد کرتے تھے، تو پھر حضور کے گھر میں فاقہ کیوں ہوتا تھا؟ مکے میں یا مدینہ منورہ میں تو دولت اور تھی، لاکھوں کی آمدنی تھی حضور علیہ السلام کی، پھر فاقہ کشی کیوں تھی؟ اس لیے تھی کہ اگر حضور علیہ السلام فاقہ کر رہے تھے تو اختیار کی بنیاد پہ، کیونکہ اگر وہ شاہانہ زندگی گزارتے تو غریب لوگ کہتے نبی کے لیے تو نبی تو مالدار تھے، ہمارے پاس دولت نہیں، ہم نبی کی سنتوں پہ کیا عمل کریں؟ تو حضور نے اچھا کھانا کھا کر مالداروں کے لیے سنت بنا دیا اور فاقہ کشی کر کے غریبوں کی غربت پہ پردہ ڈال دیا۔ یعنی اگر کوئی فاقے سے ہو تو لوگ اس کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ حضور فاقے سے کیوں ہے؟ اختیار کی بنیاد پہ، پیسے نہیں اس لیے نہیں، اختیاری فاقہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے امین القادری کھانا کھایا تو کہوں کہ نہیں آج فاقے سے ہوں، تو لوگ میرا مذاق نہ اڑائے، اس کی اوقات ہے کہ بھوکا پھرتا ہے؟ نہیں، بلکہ نبی نے فاقہ کیا، تو جب امین القادری اپنا فاقہ بیان کرے تو لوگ کہیں گے کتنا اچھا آدمی ہے کہ نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہے نا۔ تو حضور نے غریبوں کی غربت پر اپنی سنت کا پردہ ڈال کر ان کی بھی آبرو رکھی، اور مالداروں کو فرعونیت کی طرف نہیں ڈھکیلا ان کے معیار کے مطابق، بلکہ ان کے معیار سے بہت بلند زندگی گزار کر حضور علیہ السلام نے مالداروں کو بھی اسوہ عطا کر دیا۔ یہی تو میرے نبی کا معجزہ ہے، نبی ہر ایک کے لیے اسوہ ہے۔ یہ ایک الگ سا عنوان ہے، لیکن میں اپنی گفتگو کو اسی پہ مکمل کرتا ہوں، یہ کہہ کے آؤ دیندار بنو، اور دیندار بننے کی ایک ہی بات ہے کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، گناہ مت کرنا، کہیں جاؤ گناہ مت کرنا، گوا کے سمندر کے کنارے پر بھی کھڑے رہو کوئی جرم نہیں، بس اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نظریں جھکا کر وہاں کی سیر کر، کوئی جرم نہیں۔ دبئی کے باغوں میں پھر کس طرح
بس اللہ کی نافرمانی مت کر، شراب نہ پی، پکنک کی جگہ پر جا کر شربت پی، جو قانون ہے اس کو فالو کر، تو جہاں چاہے جا سکتے، بلکہ میرا اللہ تو کہتا ہے اگر تم نکل سکتے ہو، دیکھو کیا وسعت ہے اسلام میں، یہ باغ گارڈن دریا سمندر یہ نہیں، اللہ فرماتا ہے اگر تم نکل سکتے ہو تو زمین اور آسمان کے کناروں سے بھی نکل جاؤ، لیکن پھر یہ کہا تم جہاں جاؤ گے وہاں اللہ کی حکومت پاؤ گے، یعنی یہ مت سوچنا کہ میں وہاں جاؤں گا تو وہاں اللہ کی حکومت نہیں ہے تو کچھ بھی کروں گا، نہیں، کہا کہیں بھی جا تو مجھے پائے گا، میری حکومت پائے گا، میرا قانون پائے گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں نیک بنو۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی اسی فکر کو لے کر آپ کے درمیان یہ تحریک بس اتنا چاہتی ہے کہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ یہ تحریک نہ سیاست دانوں کی تحریک ہے، نہ شخصیت پرستوں کی تحریک ہے، نہ اوٹ نہ نوٹ کی تحریک ہے۔ اس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ پورا دین لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ 5-6 پوائنٹ ہم لے کر نہیں آئے ہیں، ہم پورا دین لے کر آئے ہیں۔ پورا دین، پورے دین پہ عمل کرو، پورے مذہب پہ عمل کرو، اور یاد رکھو اللہ سے اپنا رشتہ جوڑو۔ سنی دعوت اسلامی یہی کرنا چاہتے، تحریک کا مقصد ہے اللہ رسول سے دور ہونے والے لوگوں کو اللہ اس کے رسول سے قریب کر دیا جائے، اسی میں ہماری عافیت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کب ہوتا ہے؟ ہر سنڈے کو مسجد وطن باغ، ہر اتوار کو مسجد وطن باغ میں بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے۔ آپ اس اجتماع میں شریک ہو، دین سیکھیں، دین پہ عمل کریں۔ ہو سکے تو آپ جہاں سے آئے ہیں آپ سنی دعوت اسلامی کے قریب آ کر کے جو ہے وہ دین سے جڑے، آپ خود بھی لوگوں کو گناہوں سے روکیں، لوگوں کو نیکیوں کے قریب کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو گناہ سے نکال کر نیکی کے رستے پہ لگا دیا گویا اس نے اسلام کو نئی زندگی عطا کر دیا۔ اس لیے کوشش کرو کہ اپنی ذات سے آپ کسی کو گناہ سے نکال کے نیکی کے راستے پر لگائیں۔ سنی دعوت اسلامی اسی مشن کو عام کرنا چاہتی ہے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے، ہمیں توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پہ آنے کی کوشش مت کریں، اسٹیج پہ آنے کی کوشش مت کریں، ذرا ادھر ہے بتائیے، نیچے ٹھہر جاؤ، نیچے ٹھہر جاؤ، اسٹیج پہ آنے کی کوشش مت کریں۔ اے حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو۔